بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آن لائن کلاسز میں جماعت نہم کا اردو کا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کریں گے۔ سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہے سبق نمبر 8 تا 12، غزلیات مکمل، درخواستیں اجتماعی، خطوط عنوانات والے، جو گرامر بک کے اندر ایک پیج پر عنوانات صرف خطوط کے دیے گئے ہیں، مکالمے 4 تا 6، کہانیاں خالی جگہ پر کرنے والی جو دی گئی ہیں قواعد و انشاء کے اندر۔ اس کے بعد گرامر کا پورشن ہے واحد جمع، صفحہ نمبر 28 سے 32، مذکر مؤنث صفحہ نمبر 25 سے 28، متضاد اور مترادف صفحہ نمبر 46، اور ضرب الامثال آخری 20۔ یہ آپ کا سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہے، اسے آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس سیکنڈ ٹرم کے سلیبس میں جو چیز آج ہم شروع کرنے والے ہیں وہ اصناف سخن۔ اصناف سخن میں آپ کی کتاب میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک نظم اور ایک غزل۔ نظم جو ہے وہ اس میں 5 نظمیں شامل ہیں حصہ نظم میں، اور وہ آپ فرسٹ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں۔ حصہ غزل میں 4 غزلیں شامل ہیں جو آج ہم جو ہے اس کی ابتدا کریں گے۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ یہ ایران سے جو ہے یہ صنف شاعری کے اندر انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ غزل میں بے شمار لوگوں کے جو ہے وہ نام آتے ہیں جنہوں نے غزل کو انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ غزل کے ایک معنی ہرن کی چیخ کے بھی ہوتے ہیں۔ غزلیات میں ایک بڑا نام میر تقی میر کا ہے جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اگرچہ غزل میر سے پہلے شروع ہو چکی تھی، ولی دکنی ایک شاعر تھے جنہوں نے غزل کی ابتدا کی تھی، لیکن وہ غزل اتنی فائن نہیں تھی، وہ غزل اتنی خوبصورت نہیں تھی، کیونکہ ابتدائی طور پر اس میں بہت ساری خامیاں موجود تھیں۔ لیکن میر کی غزل اپنے اندر تمام تر خصوصیات لیے ہوئے ہے، وہ شاعری کے اس تمام حسن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو کہ غزل کی شان سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم میر تقی میر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر تقی میر، آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ تعارف کسی بھی شاعر کا ہو یا مصنف کا، کس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں کہ نمبر 1، جب ہم تشریح کرنے لگتے ہیں تو ہم نے تشریح میں پہلا پیراگراف جو تعارفی دینا ہوتا ہے 3 سے 4 لائنوں کا، وہ شاعر کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب تک کسی شاعر کے بارے میں معلوم نہ ہو ہم شاعری کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ شاعری کسی بھی شاعر کی اپنی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس میں دونوں چیزیں، شاعری میں دونوں چیزیں جھلکتی ہیں، ایک خارجی حالات اور ایک داخلی حالات۔ کہ خارجی حالات کون سے ہوتے ہیں کہ وہ زمانہ کیسا تھا، اس وقت ارد گرد کے ماحول کیسا تھا، ارد گرد کے حالات کیسے تھے، کہ جن حالات میں شاعر نے ان اشعار کو تخلیق کیا۔ اور ظاہر ہے جو خارجی حالات ہوتے ہیں وہ داخلی کیفیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر خوشی ہے تو انسان اندر سے خوش ہے، اگر غمی ہے تو انسان اندر سے غمگین ہے، تو وہ اس کے تمام تاثرات جو اس کی شخصیت کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اشعار میں جھلکتے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ میر تقی میر کے ہاں ہمیں کس قسم کی شاعری ملتی ہے، کس قسم کے موضوعات ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس تعارف کو پڑھنے کا جو دوسرا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بورڈ ہر صورت میں شارٹ کوسچنز اور MCQs شامل کرتا ہے۔ اس تعارفی پیراگراف میں جو ایک پیج کا آپ کو ہر سبق اور ہر نظم اور ہر غزل سے پہلے دیا گیا ہے، اس میں سے بورڈ میں شارٹ کوسچنز بھی آتے ہیں اور MCQs بھی آتے ہیں۔ اس لیے تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ ان 2 کوسچنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس تعارف کو اچھی طرح تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1723 کی ہے اور وفات 1810 کی۔
کچھ بکس میں 1725 بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمیں ملتی ہے وہ 23 ہی ملتی. اس حساب سے میر کی عمر، ٹوٹل عمر جو انہوں نے گزاری وہ 85 سال بنتی. میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا. آپ کو پتہ ہے کہ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنا شاعری میں استعمال کرتا ہے. وہ اس کا اصل نام بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اور نام بھی رکھا ہوا ہو سکتا ہے، جیسے اسد اللہ خان غالب، ان کا اصل نام اسد تھا لیکن غالب تخلص کرتے تھے. جیسے اقبال، وہ اپنا ہی نام جو ہے وہ تخلص کرتے تھے. ٹھیک ہے. میر تقی میر کے والد کا نام میر علی متقی تھا. آپ آگرے میں پیدا ہوئے. آگرہ جو ہے وہ ہندوستان کا ایک معروف شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید کہتے ہیں شاگرد کو، پیروی کرنے والے کو، پیچھے چلنے والے کو، بات ماننے والے کو، اور منہ بولے بھائی تھے. بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش، روزگار کی تلاش، یعنی ظاہر ہے جب بڑے نہ رہیں تو چھوٹے بچوں کو کسی نہ کسی صورت میں خود کما کر کھانا پڑتا ہے. لیبر چائلڈ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی شروع سے ہی بچہ جو ہے خود کمائے اور کھائے. ایسی ہی کچھ زندگی میر نے گزاری ہے، اس لیے انہیں آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے. بیٹا یہ وہ دور تھا جس میں شاعری اتنی عام ہو چکی تھی کہ ہر چھوٹا بڑا شاعر بنا ہوا تھا. تو وہ لوگ، وہ نواب، وہ امیر لوگ، وہ سلطان، وہ عمرا کا طبقہ جو شاعری کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا، صرف پسند کرتا تھا، اور شاعری کی وجہ سے چونکہ ہر کوئی معروف ہو رہا تھا اس لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم معروف ہو جائیں. وہ شاعری نہیں کر سکتے تھے لیکن بڑے بڑے شاعروں کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا کرتے تھے. ملازم سے مراد گھر کے کام کرنے والا نہیں، بلکہ ان سے شعر سنا کرتے تھے، ان سے محافل کا اہتمام کروایا کرتے تھے، مشاعرے کروایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مشہور ہو جاتے تھے. تو اس لیے میر نے وہاں ملازمت اختیار کی. وہ نواب، یعنی جس نواب کے ہاں یہ ملازم تھے، وہ نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا. نادر شاہ ایک ایرانی بادشاہ تھا جس نے بر صغیر پر حملہ کیا اور وہاں اس نے کافی تباہی، دلی کو اس نے بہت زیادہ تباہ کر دیا. تو میر آگرے لوٹ آئے، یعنی جب حالات خراب ہوئے تو وہ واپس اپنے شہر چلے گئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا. دلی میں یعنی ظاہر ہے کہ وہاں انہیں دلی جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے وہاں ملازمت، جیسے دیکھیں کوئی بھی ایک صنعتی شہر ہوتا ہے، جیسے ہمارا کراچی صنعتی شہر ہے، وہاں پر کسی کو یہاں اپنے کسی بھی شہر میں ملازمت نہ مل رہی ہو، مزدوری نہ مل رہی ہو، کہتے ہیں کراچی چلے جائیں، وہاں آپ کو مل جائے گی، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے کارخانے ہیں، مزدوری تو مل ہی جائے گی. اسی قسم کا کچھ حالات دلی میں تھا. ادب کی دنیا کا جو بھی دلی پہنچ جاتا تھا اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام مل جاتا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دلی چلے گئے. لیکن دلی میں ابھی تک حالات بہت خراب تھے، اس لیے دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبوراً لکھنؤ کا رخ کیا. لکھنؤ دوسرا دیوان مانا جاتا ہے، یعنی ایک دلی اور دوسرا لکھنؤ. یہ دو جو ہے شاعری کے بہت بڑے نام ہیں شہروں کہ جہاں پر ایک لکھنوی دیوان جو ہے وہ معروف ہے اور ایک دلی کا دیوان، یعنی ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے بہت زیادہ معروف تھے. پھر یہ لکھنؤ چلے گئے. وہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک نواب تھے آصف الدولہ، اس کے دربار سے وابستہ ہو گئے. وہاں آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور پھر باقی عمر اسی شہر میں انہوں نے بسر کی. میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے. بیٹا خدا کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ چھایا ہوا، بڑا، اوپر والا، بلند، یہ سارے معنی ہوتے ہیں. یعنی شاعری کا خدا کہا جاتا تھا میر کو، یعنی شاعری میں بڑا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ والی معنی نہیں، بڑے کے معنی. ٹھیک ہے. انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، طبیعت کو آزمایا. یعنی میں نے شروع میں آپ کو جیسے کہا کہ نظم اور غزل اور اس کے علاوہ بہت ساری اور اصناف ہیں جو کہ آپ کے سلیبس سے منسلک نہیں ہیں، لیکن اصناف بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے. جس میں قصیدہ ہے، جس میں مرثیہ ہے، جس میں مثنوی ہے، جس میں ہائیکو ہے، بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں انہوں نے بہت ساری اصناف میں طبع آزمائی کی، یعنی طبیعت کو آزمایا. مراد کیا ہے؟ شاعری کی. مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے. وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں. خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں. ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے. عصر کے معنی زمانہ ہوتے ہیں بیٹا،
اور ہم عصر ایک ہی زمانے کے، یعنی اسی زمانے کے شاعر، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ متاخرین آخر میں آنے والے، اب یہاں آخر سے مراد ہوتا ہے ان کے بعد آنے والے، ٹھیک ہے؟ اب آخر کوئی دنیا کا آخر تو نہیں ہو گیا کہ شاعری کی سلسلہ ہی ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، بس ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد آنے والے شعراء نے، اور ان بڑے بڑے شعراء نے جن میں غالب کا نام بھی آتا ہے، کیونکہ غالب نے بھی کہا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی ریختہ کے استاد۔ ریختہ آپ کو پتہ ہے اردو کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ان کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا، یعنی مولوی عبدالحق جیسے بڑا نام جو اردو کے بابائے اردو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی میر کو جو ہے ان کی شاعری کی وجہ سے سرتاج شعرائے اردو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑا نام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی عظمت کا اس سے بڑا اعتراف کیا ہو سکتا ہے؟ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ میر کی تصانیف میں ایک ان کی خود نوشت، یعنی ان کی اپنی داستان ہے، ان کی اپنی سٹوری ہے، ان کی اپنی کہانی ہے، آپ بیتی ہے جو انہوں نے لکھی، اپنی زندگی کا سارا جو ہے وہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے گزاری، ٹھیک ہے؟ جس کا نام کیا ہے؟ ذکر میر۔ ایک تذکرہ ہے نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ دواوین بیٹا آپ کو پتہ ہے دیوان جو ہے شاعری کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، اور دیوان کی جمع ہے دواوین، یعنی 6 ان کے اردو کے دواوین ہیں اور ایک ان کا جو ہے وہ فارسی کا دیوان ہے، گویا ٹوٹل ان کے 7 دیوان جو ہے وہ بنتے ہیں۔ یہ بیٹا میر تقی میر کا تعارف تھا۔ اس کے بعد کل ہم جو ہے وہ میر کی شاعری شروع کریں گے، غزل نمبر 1 شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، کوشش کروں گی کہ بہترین طریقے سے پڑھاؤں، کوئی کمی کوئی خامی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم غزل کو شروع کریں گے۔ اللہ حافظ بچوں۔